پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منکرین تقدیر کے بارے میں۔ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، تقدیر کا انکار کفر ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، اگر کسی انسان کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو، وہ اسے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے، اللہ رب العزت اس کا یہ عمل تب تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بطور دلیل پیش کیا کہ جب جناب جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی یا محمد عن الایمان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے جناب جبریل علیہ السلام کو ایمان کے 6 ارکان بتلائے، اور ان میں سے ایک رکن یہ بھی بتلایا کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تو اس وقت تک لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک تو یہ یقین نہ کر لے کہ جو تکلیف تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتی، اور جو تجھے نہیں پہنچی وہ کبھی تجھے پہنچ نہیں سکتی۔ بیٹا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کی، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ بیٹا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے پر مرا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں لایا اللہ رب العزت اسے دوزخ میں جلائے گا۔ پیارے بھائیوں، ایمان بالقدر 4 امور کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت اپنے علم سابق کی بنا پر کائنات میں رونما ہونے والی ہر بات کا اجمالاً اور تفصیلاً علم رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ نمبر 2، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ ارشاد فرمایا، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر مقرر فرما دی تھی۔ نمبر 3، یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے، اور یہ کہ اللہ رب العزت کا ارادہ اور مشیت رحمت پر مبنی ہے یا حکمت پر۔ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کی کمال حکمت اور کمال حکومت کے پیش نظر اس سے اس کی افعال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، جبکہ مخلوق سے اس کی افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے علم سابق اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بالکل اس کے عین مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو
ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ نمبر 4، یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت کے سوا نہ کوئی کسی چیز کا خالق ہے اور نہ ہی رب، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ارشاد فرمایا اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، ایمان بالقدر کے مذکورہ 4 مراتب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو اس کے وقوع سے پہلے جاننے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کا علم سابق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے بارے میں اپنے اسی علم سابق کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر مخلوق اسی لکھے ہوئے کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ مخلوقات کا یہ عمل کرنا اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادہ اور خلق اور امر کے تابع ہے۔ اور میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ گناہ گار شخص گناہ کرنے سے پہلے یہ نہیں جانتا کہ اس کے مقدر میں کیا ہے، جبکہ وہ استطاعت کے پیش نظر گناہ کرنے کا اور چھوڑنے کا دونوں کا اختیار رکھتا ہے۔ تو ایسا شخص غلط راہ پر چل کر تقدیر مجہول سے کیوں حجت پکڑتا ہے، اور ایسا کیوں نہیں کرتا کہ نیک اعمال کرے اور کہے کہ یہ میرے مقدر میں تھا۔ پیارے بھائیوں، اگر گناہ گاروں کے لیے اپنے گناہوں کے جواز پر تقدیر حجت ہوتی تو وہ انبیاء کی بعثت کے ذریعے کیسے ختم ہوتی؟ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت پر نہ رہ جائے۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔